أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام دوست عقیدت محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وإمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين، أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وحدہ لا شریک مولا کی بے حد حمد و ثنا، درود لا محدود تائیدار کائنات، باعث تخلیق کائنات حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عالی اور بلند بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام دعا ہے کہ رب العالمین مولا مجھے حق و صداقت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے کے بعد مالک و مولا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور حاضر۔ اسی عنوان پر چند لمحات گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین شرح صدر عطا فرمائے، مالک و مولا حق ساتھ بیان کرنے کی توفیق بخشے، سننے سنانے کے بعد مالک و مولا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، قبل اس کی کہ میں اپنے عنوان پر گفتگو کروں کہ میں عرض کرتا چلوں، اس عنوان کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ پیغام کربلا کیا ہے؟ کیا پیغام کربلا یہی ہے کہ صرف واقعہ بیان کر دینا، واقعہ سن لینا؟ ہرگز اس کا یہ مقصد اور مطلب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اور علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے
آپ فرماتے ہیں کہ حشر کے اندر جیسے کہ اور تکالیف ہیں میدان محشر میں، اسی طرح ایک بہت بڑی تکلیف وہ شدت کی پیاس بھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جیسے اور تکلیفیں ہیں اسی طرح حشر کے میدان کی بہت بڑی تکلیف ایک شدت پیاس، سخت پیاس بھی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں جن کو سرکار کے حوض کوثر سے جام مل گیا پھر اسے پیاس نہیں رہے گی، تو یہ پیاس ان کے لیے ہوگی جن کو حوض کوثر سے جام میسر نہیں ہوگا، نہیں ملے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام حوض کوثر پہ جلوہ فگن ہوں گے اور اس کے چاروں کونوں پر سرکار کے چاروں خلفاء ہوں گے۔ چاروں کونوں پر بولو، چاروں خلفاء، یعنی ایک کونے پہ جناب صدیق اکبر، تو دوسرے کونے پہ جناب فاروق اعظم، تیسرے کونے پہ جناب حضرت عثمان غنی، چوتھے کونے پہ مولا مشکل کشا۔ یہ سرکار کے غلام، اچھا نا، جن کی نہیں بنتی، جو آج بھی کچھ ایسے نامعقول لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، وہ کہتے ہیں عمرے پہ ہم کیوں نہیں جاتے، روضہ رسول اللہ پہ معاذ اللہ کیوں نہیں جاتے، وہاں معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ہمارے دشمن ساتھ لٹائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں تو تم یہ کہتے ہو، میدان معاشر میں کیا بنے گا جب سرکار کے حوض کوثر پہ چاروں خلفاء سرکار کے موجود ہوں گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اور بھی لوگ ہوں گے پلانے والے جن کو حضور کی طرف سے، اللہ رسول کی طرف سے اذن ہوگا، اور لوگ بھی حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے، سرکار کے غلام آ رہے ہوں گے اور پی کے جا رہے ہوں گے۔ اور کچھ ایسے خوش بخت لوگ بھی ہوں گے جن کو جام مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود پلائیں گے۔ مدینے والے آقا حوض کوثر سے خود جام پلائیں گے، کچھ ایسے خوش بخت بھی ہوں گے۔ لیکن آگے حدیث شریف میں آتا ہے ایک گروہ آ رہا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے، سرکار فرمائیں گے راستہ بناؤ، ان غلاموں کو پہلے آنے دو، اس گروہ کو، اس جماعت کو پہلے آنے دو۔ اچھا نا، وہ جب وہ گروہ پہنچ جائے گا، اگلی بات بڑی مزے کی حدیث شریف میں، سرکار نا باقی جتنے غلاموں کو پلا رہے تھے تو پیالے سے پلا رہے تھے، ان کے لیے ایک نیا انداز ہوگا میرے محبوب علیہ السلام کا، سرکار خود اپنے ید اللہ والے ہاتھ، خود ید اللہ والے ہاتھ حوض کوثر میں ڈالیں گے، وہاں سے پانی نکالیں گے اور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے ان غلاموں کو پانی پلائیں گے۔ یار یہ بھی کمال ہے کہ سرکار جام سے پلا دیں، سرکار پیالے سے پلا دیں، یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ان کے مقدر پہ میں قربان نہ جاؤں کہ جو حوض کوثر بھی پئیں گے ساتھ سرکار کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیں گے، ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا، ید اللہ والے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیں گے۔ اچھا نا، جب یہ پی لیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے وہ سوال کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شفقت کی وجہ کیا ہے، اس پیار کی وجہ کیا ہے کہ باقیوں کو تو آپ نے پیالے سے پلایا لیکن ان کو ید اللہ والے ہاتھوں سے پلایا؟
یا رسول اللہ اس پیار کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ آقا نے فرمایا اصل میں بات یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جس وقت کے اندر لوگ دنیا کی فکر میں مبتلا تھے، جو دنیا کے فکر مند تھے کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، جیسے دنیا کی فکریں بندے کو ہوتی ہیں، فرمایا یہ اس وقت بھی میرے دین کی فکر کر رہے تھے کہ دنیا کے اندر جس وقت لوگ دنیا کی فکر کر رہے تھے تو اسی وقت یہی جماعت میرے دین کی فکر کر رہی تھی۔ یاد رکھیں محبوب کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے جہالت چھا چکی تھی، بندے کا اپنے رب سے تعلق ٹوٹ چکا تھا، بہت فاصلہ آ چکا تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے 23 سال محنت فرمائی، جو ٹوٹا ہوا تعلق تھا بندے کا اپنے رب کے ساتھ وہ پھر سے بحال ہو گیا، پھر سے بحال ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام کی نیابت میں یہی سلسلہ آگے چلتا رہا۔ خلفائے راشدین جناب صدیق پاک نے، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ سلسلہ چلایا۔ اسی طرح شریعت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی فیصلے کیے، یہ پہلے سلطان اسلام ہے، پہلے خلافت ہے تو سلطان اسلام پہلے جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ چلایا، قرآن و سنت کے مطابق حکومت کو چلایا۔ لیکن جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے شخصی فیصلے شروع کر دیے، انفرادی فیصلے شروع کر دیے، اس نے پھر اسلام کی بات کو نہیں دیکھا۔ اس وقت جو ہستی کھڑی ہوئی ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ جو کیوں کھڑے ہوئے، آج میں آپ کو مقصد بتانا چاہتا ہوں، آج کی اس نشست میں پیغام کربلا سنانا چاہتا ہوں۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ حسین ابن علی کے کافی سارے مقاصد ہیں میدان کربلا میں جانے کے، ان میں سے جو سب سے بڑے مقصد ہیں وہ دو ہیں، یہ دو مقصد یاد رکھنے والے ہیں۔ وہ کون سے دو مقصد ہیں جس کے لیے امام نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کیا؟ سب سے پہلا مقصد اور بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ کہیں نانا مصطفیٰ کی امت کا تعلق رب سے ٹوٹ نہ جائے، چونکہ وہ تعلق جو پہلے ٹوٹ چکا تھا، میرے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس تعلق کو جوڑ دیا، وہ تعلق جڑا رہا۔ جناب صدیق پاک نے بھی جوڑنا، حضرت فاروق اعظم نے بھی جوڑا، حضرت عثمان غنی نے بھی جوڑا، حضرت مولا علی نے بھی جوڑا، حضرت امیر معاویہ نے بھی جوڑا، حضرت حسن مجتبیٰ نے بھی جوڑا۔ یزید ناکام کوشش کر رہا ہے کہ بندوں کا تعلق رب سے ٹوٹ جائے۔ فرمایا جب تک حسین زندہ ہے نانے مصطفیٰ کی امت کا ربط اپنے رب سے نہیں ٹوٹنے دے گا۔ یہ اہم مقصد ہے۔ پہلا مقصد ذہن میں آ گیا کہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ نہ ٹوٹے۔ بولو، بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے۔ یہ سب سے عظیم مقصد ہے میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسرا مقصد ہے نظام مصطفیٰ۔ دوسرا بولو مقصد کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ۔ اور یاد رکھیں، آج ہم اس دور کے، اس صدی کے یزید کو تو برا بھلا کہتے ہیں، آج کے دور کا بھی یزید ہے۔ یزیدیت ختم نہیں ہوئی، میں بڑی تسلی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یزیدیت ختم نہیں ہوئی۔ اس دور کا یزید بھی اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، دین کو مٹانا چاہتا تھا۔ آج کا یزید بھی دین کو مٹانا چاہتا ہے۔ آج کا یزید بھی کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ مذموم حرکت کر رہا، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم بیٹھ کر محراب و منبر پہ اس دور کے یزید کی تو مذمت کریں،
کہیں کہ وہ بڑا برا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ برا تھا، وہ ماضی ہے۔ مستقبل کا کیا بنے گا؟ آج کے دور کا اگر یزید جیسے سر اٹھا رہا ہے، اور یاد رکھیں میں یہ بات بڑے افسوس سے کہہ رہا، آج ہم نے پتہ ہے کیا، محراب و ممبر سے بھی یہی آواز جا رہی ہے، صرف رونا پیٹنا، بس رونا رلانا، مقصد کربلا اسی کو سمجھ لیا۔ قوم آئی، قوم کے سامنے یہ ہو گیا، وہ ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہوا کیوں ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر کتنے واقعات موجود ہیں، واقعات ہیں کہ نہیں، ان کی تاریخ نہیں بتائے گی، ان کی تاریخ ہے نہیں بتائے گی۔ کیوں؟ واقعے کا مطلب تاریخ نہیں یاد رکھنا ہوتا۔ ہاں تاریخ سے واقعہ یاد رہتا ہے، میں اس کی بالکل نفی نہیں کر رہا، لیکن صرف اور صرف جب 10 دن آئے تو ہم بیجی بڑے مومن بن جائیں، غم منا لیں، پورا سال اپنی مرضی کریں، یہ پیغام کربلا ہے؟ ہرگز یہ پیغام کربلا نہیں، اور یہ سازش غیر کی طرف سے آئی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں نا نوجوان نسل کیا کرتی ہے، آج مادر ڈے منایا جا رہا، فادر ڈے منایا جا رہا ہے، آج ٹیچر ڈے۔ کیا ایک دن کے لیے احترام کرو گے، باقی سال ان کی گستاخیاں کرو گے، بے ادبیاں کرو گے؟ اور اسلام ایسا دین ہے، ایسا دین ہے، وہ تو پورا سال ہی ماں باپ کا احترام سکھا رہا ہے، وہ تو پورا سال بڑوں کا احترام سکھا رہا ہے، وہ تو پورا سال جناب والا ٹیچر کا احترام، استاد کا احترام سکھا رہا ہے۔ تم نے ایک دن مقرر کیا، اسلام نے پوری زندگی اسی ادب کے لیے تمہاری مقرر فرما دی۔ اس لیے یہ سمجھنا ہوگا، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ یہ قوم دیکھیں نا، ہم ہیں، ہم نہیں ہوں گے کل، یہ ہماری قوم ہوگی، یہ ہماری نسل ہوگی۔ ہماری نسل اگر ان تک پیغام نہ پہنچا تو یہ اسلام سے ہٹ جائیں گے، ان کو کوئی غرض نہیں ہوگی کہ اسلام کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، کافر غیر مسلم بلکہ مسلمانوں کی صورت میں اسلام کے ساتھ کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم پتہ ہے بس کوئی نہیں جی، یہ بہت بڑا اسلام کا ہیرو ہے، ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے۔ خوف خدا کرو یار، یہ پیغام کربلا ہے۔ پیغام کربلا کو پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، امام علی مقام کا کربلا میں جانے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ سرکار کی امت کا تعلق رب سے نہ ٹوٹے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والا جوان رات 12 بجے 1 بجے تک جو جاگتا رہا، اس نے فجر کی نماز کیا پڑھنی ہے؟ کیا یہ ایک یزیدیت نہیں ہے جو ایک نوجوان کو گمراہ کر رہی ہے؟ اور غیر نے یہ سازشیں شروع کر دی ہیں کہ نوجوان کو مسجد میں جانے کی توفیق نہ ہو، ایسے دھندے پہ اس کو لگا دیں، ایسے کام پہ اس کو لگا دیں کہ یہ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ کیا اس یزید کو جواب کس نے دینا ہے؟ ہم صرف نام کے حسینی رہیں گے؟ نہیں، آج حسینی وہی ہوگا جو آج یہ مشن لے کے نکلے کہ میرے نوجوان مسلمان بھائی کا تعلق رب سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ دوسری بات، نظام مصطفیٰ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ایک ہوتا ہے مذہب، ایک ہوتا ہے دین۔ اس میں فرق بعض علماء نے فرق کیا ہے۔ مذہب یہ ہے کہ آپ عبادتیں جو کریں کوئی نہیں روکنے والا، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اس سے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، لیکن فیصلے تمہارے معاشرت کے فیصلے شریعت کے مطابق نہیں ہونے چاہیے۔ قانون لبرل ہونا چاہیے، قانون انگریز کا ہونا چاہیے، یہاں کسی چور کا ہاتھ نہ کٹے، یہاں کسی شرابی کو سزا نہ ملے، یہاں کسی زانی کو سزا نہ ملے، بس قانون یہ ہونا چاہیے، باقی نماز تسی پڑھی جو تو کوئی نہیں روکنا لا۔ اس لیے یاد رکھو، اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام دین کا نام ہے، اسلام دین کا نام ہے۔ 3 چیزیں آتی ہیں اس میں، اعتقاد بھی آتا ہے، اسی دین کے اندر عمل بھی آتا ہے، عبادت بھی آتی ہے، اور معاشرت کے جو فیصلے ہیں وہ شریعت کے مطابق کیے جائیں، یہ بھی دین ہے، یہ بھی بولو دین ہے۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے قوم تک پیغام کربلا پہنچائیں۔ توجہ ہے نا؟ باقی انہاں دی شان وچ کوئی کمی محبت نال بولو تے گل میں تانوں سناواں۔
انی ٹھلی سبحان اللہ چ نہیں سنان لگا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے گل جیڑی میں سنان لگا اے پیر میر علی شاہ حضرت اعلی حضرت گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک پادری آ گیا۔ کون آئے بولو؟ اے گل یاد کرنا، پادری آ گیا، اس نے کہا آپ حسین حسین کرتے ہو؟ ہاں جی، لوگوں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، ہر دور کے یزید کو تکلیف ہے کہ حسین حسین نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو حسین حسین کریں گے تو بات بنے گی، حسین حسین کریں گے تو باطل کا مقابلہ کریں گے۔ اگر حسین حسین کرنا چھوڑ دیا تو پھر تو ہم کہیں گے جتھے کوئی لگے لگا رہے سانو کی ہے، پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی تب ہوگی جب دل میں حسینیت ہوگی۔ حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمہ آپ کے پاس پادری آ گیا، آپ کہتے ہیں آپ جی ہر وقت حسین حسین کرتے ہو، حسین حسین کرتے ہو، حسین دا نام قرآن تے ہے کوئی نہیں۔ حالانکہ حسین اس وقت بھی تھے، حسن اس وقت بھی تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ شہزادے اس وقت بھی موجود تھے، لیکن قرآن اس سے موجود کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو قرآن جانتا ہے؟ اس پادری نے جیب سے چھوٹا سا قرآن نکالا، اس نے کہا دیکھو میں پاس رکھتا ہوں اور میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، ترجمہ بھی پڑھا ہے، ترجمہ بھی پڑھا ہے، پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے کہیں حسین نظر نہیں آیا۔ سنو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا جواب فرمایا، کیڑی آیت ہوندی ہے تھوڑا سا شروع کرنا، کیڑی تینوں آیت ہوندی ہے شروع کر، میں تینوں دساں۔ ہن جیڑا پیر صاحب نے جواب دیتا ہے میں تمہیں دساں، انہیں کیڑی آیت، انہیں اجے آیت کوئی پڑھنی سی، تمہیں پتہ ہے قرآن شروع کرن تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جا۔ اس نے پڑھیا جناب رب العالمین نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا رک جا، اگے نہیں پڑھنا، فرمایا بسم اللہ تے رک جا۔ حضور رک گیا وہاں، فرمایا اے دے انہا حروف دے جناب والا عدد کتنے نکل دینے ایک علم ہے، حروف کی تعداد نکالی جاتی ہے، عدد نکالی جاتی ہے، جن کو حروف ابجد کہا جاتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ تسیل لکھے ہو یا پڑھے ہونا ہے 786، لکھے ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے 786۔ فرمایا تو کہنے قرآن دے اندر حسین دا ذکر کوئی نہیں، حسن دا ذکر کوئی نہیں۔ فرمایا میں تنوں دساں گا بسم اللہ دے اندر حسین دا نام بھی موجود ہے تے حسین دی ساری عمر بھی موجود۔ فرمایا حسن مجتبی دا ذکر بھی موجود ہے، فرمایا حسین بن علی کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس نے کہا پیر یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ کے عدد کتنے؟ وہ کہتے 786۔ فرمایا میں تینوں دساں امام حسین انہاں دی تعداد بندی 210۔ امام لفظ دو، امام اور حسین، ان کے حروف اگر عدد نکالے جائیں تو بولو کتنے بنتے ہیں؟ 210 بنتے ہیں۔ فرمایا 210 یہ بنا لے۔ فرمایا آپ پیدا ہوئے تو 4 ہجری تھی، حضرت امام علی مقام امام حسین پیدا ہوندے نے تے 4 ہجری۔ فرمایا 4 اور شامل کر لیں۔ فرمایا آپ دی شہادت ہوئی 61 ہجری دے اندر، فرمایا 61 اے شامل کر لیں۔ فرمایا کربلا دے اندر آپ دی شہادت ہوئی، کربلا دے تعداد بن دیئے 261۔ فرمایا انہوں بھی شامل کر لیں۔ فرمایا امام حسن اے جڑے حروف نے انہوں دی تعداد بن دیئے 200۔ فرمایا انہوں دی تاریخ وفات 50 ہجری۔ فرمائنا سارے عدد نو اکٹھا کر لیں، سارے عدد نو اکٹھا کر لیں۔ انہیں کاپی پینسل چکی تے سارے نو جمع کرنا شروع کر دیتا۔ انہیں کیا 210 نو جمع کر لیا، پھر 4 جمع کر لیں، پھر 61 جمع کر لیں، پھر 261 جمع کر لیں، پھر 200 امام حسن مجتبی دے جمع کر لیں، پھر آپ دی تاریخ وفات 50 ہجری 50 اور جمع کر لیا۔ آپ نے فرمایا 10 دا جواب کی
کیے؟ فرمایا 786 بندا ہے۔ فرمایا 786 بندا ہے۔ فرمایا نادانا تو کہنا ہے امام حسین دا نام قرآن اچ موجود کوئی نہیں، تو کہنا ہے حسن مجتبی دا نام قرآن اچ موجود کوئی نہیں۔ فرمایا اج تے دوجی تو آیت پڑھی نہیں ہے، میں حسین دے پتر نے ثابت کر دیتا ہے صرف حسین دا نام ہی نہیں بلکہ ساری سمان عمری حسین دی بسم اللہ دے اندر موجود۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو یہ جناب والا دل کھول کے کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ انہا دو مقصد نو لے کے ایک کہ سرکار دی امت دا تعلق رب نال نہ ٹوٹ جاوے، دوجی چیز جناب والا وہ ایک نظام مصطفیٰ باقی رہ جاوے۔ انہا دو مقصد نو لے کے امام علی مقام نے سب کچھ اللہ دے رستے سے قربان کرایا۔ اللہ اکبر کبیرہ تاریخ دی مسند روایت اندر موجود ہے، جدوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کنبہ قربان کرا لیا، سارا کنبہ قربان ہو گیا، بھائی جناب والا قربان ہو گئے، بھتیجے قربان ہو گئے، بھانجے قربان ہو گئے، سارے رفقا قربان ہو گئے، امام کلہ بچ گیا ہے۔ ایک شہزادہ ہے جد نام امام سجاد ہے، وہ بھی بیمار ہے، کروٹ نہیں لے سکتا، وہ خیمے دے اندر موجود ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے دے اندر تشریف لے آئے، آپ نے دستار چکی نانے والی نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام والی دستار چکے سر سے بنی ہے۔ ابا حضور دی جناب لدیتی تلوار امام علی مقام نے اپنے ہاتھ دے اندر پڑھی ہے۔ آپ نے بیبیاں نے اکٹھا کر کے فرمایا ہے، فرمایا زینب میرا امتحان مکمل ہو گیا ہے، میرا امتحان مکمل ہو گیا ہے، میں اصغر بھی دیتا ہے تے الحمدللہ پڑھے آئے، میں اکبر بھی دیتا ہے تے الحمدللہ پڑھے آئے، اونو محمد قربان ہوئے تے میں الحمدللہ پڑھے آئے، میں بھتیجے قاسم جیسے بھتیجے بھائی دی نشانی اللہ دے رستے تے قربان کی دی تے پھر بھی الحمدللہ پڑھے آئے۔ فرمایا ہے میری بہن میرا امتحان مکمل ہو گیا ہے، تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ زاہدہ کاملہ اکملہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ دی اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے، ساری بیبیاں رون پہ گئیاں، اے حسین کے دے سہارے تے چھڈ کے جا رہے ہو، پہلے تہاڈا سہارا سی، اگر اکبر چلا گیا تے اسی سمجھے حسین موجود ہے، ساڈا پہرے دار موجود ہے، اگر اصغر چلا گیا، اگر اونو محمد چلے گئے، اگر قاسم چلے گئے، حضرت جعفر بن علی جعفر جناب والا چلے گئے، حضرت ابو بکر بن علی چلے گئے، حضرت عثمان بن علی چلے گئے، اے حسین اسی یہی سوچے آئے کہ حسین موجود ہے، ساڈا پہرے دار موجود ہے، سانو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ اگلی گل سماعت کرو، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زینب پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے، میں اگر جا رہی ہوں تے کی ہو گیا ہے، میرا رب تے موجود ہے۔ فرمایا زینب پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے، اگر میں جا رہی ہوں تے کی ہو گیا، میرا رب تے موجود ہے۔ فرمایا میں تانوں رب دے سپرد کر کے جا رہی ہوں، اے بھیا کس طرح سپرد کر کے جا رہے ہو؟ فرمایا جویں ساڈے دادے ابراہیم نے جی میں حضرت حاجرہ نو اللہ دے سپرد کر کے گئے سن، فرمایا انہاں دی عزت بھی باقی رہی،
فرمایا اللہ نے سارا بندوبست کر دیتا ہے، فرمایا زینب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی گل ضرور ہے میرا امتحان مکمل ہو گیا جدوں تسلی مل گئی کہ اللہ دے سپرد کر کے جا رہے ہیں ماں۔ حسین ابن علی نے فرمایا اے میری ہمشیر، فرمایا میرے نال وعدہ کر بے صبری نہیں کرانگی، فرمایا عزت دی حفاظت میرا رب فرماوے گا، عزت دی حفاظت میرا رب فرمائے گا۔ اس بات سے جناب اللہ کسی آل محبت نے جملہ بولے کربل والیاں وچی کربل نو نظارہ تے چھڑیا، کربل وچ کربل والیاں کربل نو نظارہ دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا، سید نے کھلو کے کربل وچ، سید نے کھلو کے کربل وچ منہ کر کے شہر مدینے نو، سید نے کھلو کے کربل وچ منہ کر کے شہر مدینے نو، آکھیا دین تیرے نو نانا گھر بار میں سارا دے چھڑیا، آکھیا دین تیرے نو نانا گھر بار میں سارا دے چھڑیا، سید نے کھلو کے آکھیا ظالمنو بند کر لو بے شکی پانی نو، اسا انہا تسیاں بالا نو کوثر دا کنارہ دے چھڑیا، اسا انہا تسیاں بالا نو کوثر دا کنارہ دے چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام نے اپنی بیبیاں نو تسلی دے کے جدوں میدان کربلا دے اندر میرا امام پہنچے آئے، اوہ بیان کرن والے امام کچھ نہیں کر سکتا، دساں امام دی پاور کی، امام دی طاقت کی وے۔ سب تو پہلا امام نے اپنا تعارف کرایا، البدایہ والنہایہ دے اندر تبری نے بھی لکھے آئے، امام نے سب تو پہلے اپنا تعارف کرایا، فرمایا یزیدیو تانوں پتہ ہونا چاہیے میں کون ہاں۔ انہوں نے آکھیا تو کون ہے؟ فرمایا میں ہوں ماجے دے بارے میرے نانا نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، فرمایا حسین میرے بچوں ہے میں حسین سے بچوں ہاں، فرمایا میں ہوں، فرمایا جنہ دی جناب اللہ رخ سارا بھی چمیاں گئیاں تے نالے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لب بھی چم دے سر، اے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے نال محبت کر دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے آکھے امام گلہ دو نے یا بیعت کر لے یا میدان دے اندر اترا، یا میدان دے اندر اترا، اسی تیری کوئی گل سننی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا چلیو کی پہ سمجھ دیو، حسین موت کو ڈر گیا ہے، اگر حسین نے ڈرنا ہوندہ تے اکبر تو بعد ڈر جاندہ، اگر حسین نے ڈرنا ہوندہ تے قاسم تو بعد ڈر جاندہ، وفادار عباس تو بعد ڈر جاندہ۔ فرمایا حسین ڈریا نہیں، حسین نے اپنا تعارف اس واسطے کرائے کہ کلمہ شرط میدان دے اندر تسی اے نہ کو سانو تے پتہ ہی نہیں سی حسین کی ہے۔ فرمایا سن لو ہن تیار ہو جاؤ، علی دا پتر تیار ہے،
علی دا بیٹا تیار ہے، علی دا شہزادہ تیار ہے، تے کسے آل محبت نے گل کی مقتل کی طرف ہی اب چلتے ہیں۔ مقتل کہیں نے قتل گانو، شہادت گانو، میرا امام چلے آئے تے ترجمان نے ترجمانی کی تھی مقتل کی طرف ہی اب چلتے ہیں، اے موت تیرے لبی چوم کے ہم مقتل کی طرف ہی اب چلتے ہیں، مقتل کی طرف ہی اب چلتے ہیں، اے موت تیرے لبی چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، اے موت تیرے لبی چوم کے۔ حضور وقت نہیں ہے کہ میں لمبی گل کرا، اتنا کہنا چاہلا امام نے وہ مقابلہ کیتا ہے، شمر نو کہنا پہ گیا امام دا کلیاں مقابلہ نہیں ہو کر سکتے، امام تے حملہ ہویا، ہر طرف حملہ ہویا تے امام نو جناب والا جامع شہادت نوش کیتا ہے آپ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ صحیح سند دے نال روایت کے اندر موجود ہے، جدوں سارے شہید ہو گئے 11 دی رات 10 دن شہادتاں ہوئی نے، 11 دی رات مستورات میرے نبی دا خاندان جاگ کے گزار داریا، بے گورو کفن لاشا میتاں سرکار دے خاندان دی سامنے پیاں نے، لیکن سنیوں کیڑا پیغام ملدا ہے، کیڑا پیغام ملدا ہے، گویا کہ میدان کربلا دے اندر میرے امام نے پیغام دیتا ہے، اے میرے نانا دی امتیو، فرمایا اکبر بھی آلہ ہے، اصغر بھی آلہ ہے، میرا سارا خاندان آلہ ہے، لیکن ایسو سب تو زیادہ آلہ اور رب دا سجدہ جد وچ کہندے سبحان ربی الاعلی، سب تو آلہ اے چیزیں فرمائے، اے دنال یاری رکھنا، اے دنال تعلق رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ جدوں 11 دا دن طلوع ہویا، فجر طلوع ہوئی ہے، نماز دا وقت ہویا ہے، حضرت امام زین العابدین جڑے بیمار سن، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمائے میرا بھتیجا کھڑا ہو کے آذان پڑھ، آذان دا ٹائم ہو گیا ہے، آذان دا ٹائم ہو گیا ہے، فجر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ امام سجاد نے میدان کربلا دے اندر حسینی لشکر دا آخری سپاہی موجود ہے تے اللہ اکبر دی صداواں پیا دیندا ہے، یزیدی حیران ہو گئے، اسی تے اسے اذان بند کرنا سی لیکن اذان بند نہیں ہوئی، ادی آواز تے کربلا وچ گونجدی پئی ہے۔ اللہ فرمایا اے زین العابدین کھڑے ہو جو اذان پڑھو۔ امام زین العابدین نے اذان پڑھی ہے، اس دن اس شہزادے نے کلیاں نماز پڑھی ہے، کیونکہ مستورات سن، پیچھے کوئی مرد نہیں سی، اس واسطے میدان کربلا دے وچ شہزادے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ قافلہ جدوں کوفہ دے بازاراں دے وچ گیا نا، اے تم دساں سب کچھ قربان کرا کے بھی شریعت نو نہیں چھڑیا، سب کچھ قربان کروا کے بھی شریعت نو، ہمیں بخار ہو جائے رب کے شکوے شروع، کوئی تکلیف آ جائے رب کے شکوے شروع، اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ پرسوں کا واقعہ غالباً ایک بندے نے جناب اللہ تنگ ہو گیا ہے، کہتے ہیں مال کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میں خودکشی کر رہا ہوں، بچیوں کو ذبح کر دیا، بچیوں کو ذبح کر دیا۔ میں نے کہا کیوں کیا ہے؟ کہتے تنگ آ گیا حالات سے۔ میں نے کہا پھر میں حسین کی عظمت کو سلام نہ کروں؟ سب کچھ قربان کر کے بھی کہہ رہا ہے اللہ تو راضی ہو جا۔
تو بھی راضی ہو جا، تو ہی راضی ہو جا، پھر ہم اس حسین کی غلامی کے اندر کیوں نہ آ جائیں اور کیوں نہ اعلان کریں یہ دل بھی حسینی ہے، اللہ اکبر۔ وقت دامن کے اندر گنجائش نہیں، آخری گل سماعت کرو۔ اے تے میرے آقا دے، اے تے شہزادے نے، مرد مرد ہی ہوندا ہے، عورت عورت ہوندی ہے، لیکن قربان جاواں علی تیری شہزادی کو حضرت سیدہ پاک جب قافلہ جا رہے کوفہ دے بازار اندر ایک عورت نے چھت تے کھڑے ہو کے تھوڑی جی کھجوراں جناب والا کھجوراں سٹیاں نے تھلے سیدہ پاک نو کہیں نے صدقے دی کھجوراں نے تسی مسافر ہو کھجوراں کھا لے ہو۔ سیدہ پاک نے چک کے واپس چھت تے سٹیاں نے فرمایا تینوں پتہ نہیں اسی آل مصطفیٰ، فرمایا تینوں خبر نہیں ہے اسی نبی دا خاندانا، اسی آل مصطفیٰ تے آل مصطفیٰ صدقے نہیں کھاندے، صدقے نہیں کھاندے۔ حضور میں تنہوں پوچھنا چاہنا وا اس مشکل وقت دے اندر نانا مصطفیٰ دی شریعت دے جھنڈے نو بلند کیتا ہے، اس واسطے اے جڑا پیغام پہ ملدا ہے میں ہاتھ بن کے عرض کرنا چاہنا وا کوشش کر، اللہ رزق زیادہ دے کوئی اعتراض نہیں، محنت کر، لیکن کم از کم اتنا سوچ لیا کر جیڑا میں رزق پیا کھانا ہے حلال بھی ہے کہ حرام ہے، ایک جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے۔ مولانا نمازاں پڑھی جاؤ لیکن سود دے خلاف تقریر نہ کرو، مولانا نمازاں پڑھائی جاؤ، تسی مولوی ہو تہاڈا کم مسجد اندر امامت کرنا ہے، تسی شراب دے خلاف کوئی فتوے نہ دیو۔ اج دا جناب والا حاکم بھی کہندا ہے علماء نو چاہیے کہ سود دے فتوے دے دین، وہ ظالمو جب تک کسی دے دل دے اندر حسینیت موجود ہے وہ مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے لیکن نبی دی شریعت دے خلاف فتوہ نہیں دے سکتا۔ انہوں تے پتہ ہے کہ نبی دے خاندان دی اس شہزادی نے جناب والا بازار دے اندر کھڑے ہو کے فتوہ دیتا ہے جڑا حرام ہوے گا نبی دا خاندان دے قریب نہیں جاوے گا۔ یہ پیغام کربلا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا صرف کربلا رونے اور رلانے کا نام نہیں ہے، کربلا میسج لینے کا نام ہے، پیغام لینے کا نام ہے۔ حسین کیوں گئے؟ اسی مقصد کو جب ہم نے ذہن میں بٹھا لیا نا پھر اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی، گھر والوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔